آپ کی بہتری کس میں ہے؟ آپ کا رب بہتر جانتا ہے۔ میرا نصیب میرے رب نے لکھا ہے، غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ غافل ہیں مگر ٹھوکر لگے تو سجدہ اللہ ہی کو کرتے ہیں۔ ہمیشہ اپنے رب پر بھروسہ رکھنا۔ لوگوں کا کیا ہے، کچھ چھوڑ جاتے ہیں، کچھ توڑ جاتے ہیں۔ حضرت محمد سے بڑا کوئی لیڈر نہیں، اور قرآن پاک سے بڑا کوئی انقلاب نہیں۔ میں نے ادھوری تمناؤں کا حل تہجد کے سجدے میں پایا ہے۔ اپنے کرتوتوں پر ڈال کر پردہ ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے۔ بہت قیمتی ہوتے ہیں وہ دکھ جو آپ کو جائے نماز تک لے آتے ہیں۔ صبح کی حقیقی خوشی اس شخص کو نصیب ہوتی ہے جو صبح کا استقبال نماز، تلاوت اور ذکر سے کرتا ہے۔ دنیا کی ہر چیز محدود ہے مگر میرے رب کریم کی محبت لا محدود ہے۔ محبت نہ ہو تو لوگ بولنا تو دور کی بات دیکھنا بھی چھوڑ جاتے ہیں۔ اور اللہ نے میرا ساتھ تب دیا جب مجھے چاروں طرف سے اندھیرا دکھائی دے رہا تھا، اور پھر اللہ ان دلوں میں بھی چین بھر دیتا ہے جو کبھی بے چین ہوتے ہیں۔ مساجد کی صفیں ترس رہی ہیں نمازیوں کے لیے، اور عاشقان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازار بڑے پڑے ہیں۔ اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز رائے ہدایت ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ کہتا ہے یا رب یا رب یا رب، تو اللہ فرماتے ہیں لبیک عبدی، مانگ تجھے دیا جائے گا۔ انسان کبھی کسی کے لیے اتنا ضروری نہیں ہوتا اتنا وہ گمان کر لیتا ہے۔ تعریف جن کی اللہ کرے انہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں، مجھے یقین ہے ایک دن میرا اللہ میری تمام دعائیں سن لے گا۔ ہر بار قصور تربیت کا نہیں ہوتا، بعض اوقات کچھ رنگ صحبتوں کے بھی چڑھتے ہیں۔ سب سے بہترین عمل صبر کرنا اور معاف کرنا ہے۔ تمہارا کیا ہے؟ سب کچھ اللہ کا ہے، یعنی تم بھی۔ میرا نصیب میرے رب نے لکھا ہے، غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ مجھے لہجوں کی اذیت سے دو چار نہ کر، بس کہہ دے چلا جا پھر میرا جانا دے۔ میرا رب مجھے ان دنیا والوں کا کبھی محتاج نہ کرنا۔ سوچ اچھی ہونی چاہیے، کیونکہ نظر کا علاج ممکن ہے لیکن نظریے کا نہیں۔ اس نے سال بدلا ہے اور اب نصیب بدلنے پر بھی قادر ہے۔ تعلق بھی رزق کی طرح ہوتا ہے، بد دیانتی آ جائے تو برکت ختم ہو جاتی ہے۔ مانگ لو مانگ لو، مانگنے کا مزاج آج کی رات ہے۔ میں نے الحمدللہ سے والناس تک دیکھا ہے، تجھ کو رحمت کے سوا کچھ نہ پایا اللہ۔ امید انسان سے کبھی مت لگائیں اور اللہ سے کبھی مت ہٹائیں۔ اور جانتے ہو دعا کیا ہے؟ اپنی ہر پریشانی اللہ کے حوالے کر کے خود بے فکر ہو جانا۔ اس شخص کو کوئی نہیں بدل سکتا جس شخص کو اپنے اندر کوئی غلطی نظر نہ آتی ہو۔ جن کی امید اللہ سے ہو وہ کبھی نا امید نہیں ہوتے۔ زندگی میں قدم، قسم اور قلم سوچ سمجھ کر اٹھانا۔ وہ مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ میرے بغیر خوش رہ لیتا ہے۔ وہ بدلے گا تقدیر میری بھی، وہ میرا بھی تو خدا ہے۔ بے شک اللہ پاک کے ذکر میں دلوں کا سکون ہے، ہر لذت کی تنہا بیزاری ہے۔ ہمیں تو اتنی مسافت کے بعد بھی نہ ملا، کسی کو مل گیا بیٹھے بٹھائے حیرت ہے۔ انسان بڑی عجیب فطرت کا مالک ہے، یہ مرے ہوئے کو روتا ہے اور زندہ کو رلاتا ہے۔ اور اگر دوستی رب سے ہو جائے تو لوگوں کے پیچھے بھاگنا نہیں پڑتا، اور بہت سارے مرد عورت کو پانے کے لیے اللہ کے آگے روتے ہیں۔ توڑنے والے ہزار بیٹھے ہیں، جوڑنے والا صرف اللہ ہے۔ بہت قیمتی ہوتے ہیں وہ دکھ جو آپ کو جائے نماز تک لے آتے ہیں۔ وہ تو خفا ہو کر بھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ اللہ کی ناراضگی بھی کتنی پیاری ہے۔ تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے آئی؟ وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ حضرت علی نے فرمایا، اس شخص میں ہرگز دلچسپی نہ لو جو تم سے دوری اختیار کرتا ہو۔ اگر سجدے کے بغیر روح کو سکون ملتا تو اللہ کبھی بھی اسے فرض قرار نہ دیتا۔ اکیلے ہونا اور اکیلے رونا انسان کو بہت مضبوط بنا دیتا ہے، جس کی تدبیر ہی نہیں ممکن۔ ایسے کچھ خواب ہم بھی رکھتے ہیں، اور یہ قرآن دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ ذرا جو سمجھ آنے لگتی ہے کتاب حیات، زندگی اکثر
فرق پلٹ دیتی ہے۔ اور یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ خوشی کی تلاش میں ناخوش ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم قیامت والے دن اس کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت رکھتے ہو۔ بہت قیمتی ہوتے ہیں وہ دکھ جو آپ کو جائے نماز تک لے آتے ہیں۔ جانتے ہو عشق کیا ہے؟ کسی کو ہر نماز کے بعد مانگنا۔ روشنیوں میں تو سب چلتے ہیں ساتھ، مگر اندھیروں میں خدا کے سوا کون چلتا ہے؟ جب ہم کسی رشتے سے تھکنے لگ جاتے ہیں تب ہمیں اس میں صرف خامیاں ہی نظر آتی ہیں۔ پہنچی ہوئی عرش پر میری بھی ایک دعا، آمین سب کہو، خدا مان جائے گا۔ زندگی میں پریشانی کا ایک ہی حل ہے، اللہ سے بات کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ پر چھوڑ دیں اور اللہ پر بھروسہ کریں۔ جب اللہ نے کچھ تمہارے دل میں ڈالا ہے تو یقین رکھو نصیب میں بھی وہی ڈالے گا۔ جب دل دکھتے ہیں تو زبانیں خود ہی بند ہو جاتی ہیں۔ سب کہنے کی باتیں ہیں، کوئی کسی کا نہیں ہوتا، اپنا درد اپنا ہی ہوتا ہے۔ امید جب اللہ سے لگی ہو تو ٹوٹنے کا خوف ہی نہیں ہوتا۔ دوستی کا بھرم صرف وہ لوگ رکھ سکتے ہیں جن کے وجود میں سمندر جتنا دل ہو۔ ہم میں اکثریت ایسے لوگ ہیں جو گھنٹوں سوشل میڈیا پر گزار دیتے ہیں لیکن نماز کے لیے 10 منٹ نہیں نکالتے۔ میں نے کہا میں بہت اکیلا ہوں۔ اوپر سے آواز آئی، میں تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ توڑنے والے تو بہت سارے بیٹھے ہیں، جوڑنے والا تو اکیلا ایک اللہ ہے۔ بارش میں اتنی بوندیں نہیں برستی اتنے سجدے میں سر رکھنے سے رحمتیں برستی ہیں۔ سب کہنے کی باتیں ہیں، کوئی کسی کا درد نہیں سمجھتا سوائے اللہ کے۔ ہم اللہ کی وہ تخلیق ہیں جو اپنے خالق کی طرف تب دوڑتے ہیں جب اس کی مخلوق ہمیں تنہا چھوڑ دیتی ہے۔ الحمدللہ زندگی بہت خوبصورت ہے اور شکر کے لیے یہ وجہ کافی ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ قرآن مجید پڑھا کرو کہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن جائے گا۔ راستے کہیں نہیں جاتے، لوگ بھٹک جاتے ہیں۔ محبت تو اللہ کی صفت ہے۔ محبت کرنے والا شخص بدکار نہیں ہوتا۔ چالیں، غیبتیں، پیٹھ پیچھے وال لوگ بھول بیٹھے ہیں، کوئی کن بھی کہہ دیتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہیں جہاں بہت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ مخلص لوگ روٹھ جائیں تو منا لیا کرو، مطلبی لوگ چھوڑ جائیں تو رب کا شکر ادا کیا کرو۔ ہزار سوچیں الجھاتی ہیں مجھے، مگر ایک سجدہ سلجھا دیتا ہے سب۔ تمہارا کیا ہے؟ سب کچھ اللہ کا ہے، یعنی تم بھی۔ کتابوں کی اہمیت اپنی جگہ صاحب، سبق وہی یاد رہتا ہے جو وقت اور لوگ سکھاتے ہیں۔